24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 5 پر دوسرا سیشن ہے۔ باب کا عنوان ہے جغرافیہ اور اس سیشن کا عنوان ہے پاکستان میں سطح زمین کے خد و خال۔ محترم ٹیچر، خد و خال کی آپ بے شک یہیں وضاحت کر دیجیے گا۔ سطح زمین کا مطلب تو ہوا لینڈ سرفیس، اور خد و خال کو انگریزی میں کہتے ہیں فزیکل فیچرز۔ بلکہ آپ اس کو ایک مثال کے ساتھ مزید واضح کر سکتے ہیں کہ انسان کے بھی خد و خال ہوتے ہیں، انسان کے بھی فزیکل فیچرز ہوتے ہیں، یعنی جسمانی خد و خال فیچرز، جس کو اردو میں نین نقش بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں کو عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ تمہید کے لیے بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ زمین کی سطح کن دو چیزوں سے بنی ہے؟ جو بڑی چیزیں ہیں۔ بچوں کے جوابات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں اس جواب تک لانا ہے، بے شک خود دینا پڑے، کہ سطح زمین پر یا تو خشکی ہے یا پانی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا زمین کا خشکی کا تمام حصہ ایک جیسا ہے؟ جواب اس کا فائنل ہے کہ نہیں۔ اور پھر اگلا سوال اسی میں سے پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو پوری زمین سے متعلق بھی یہ سوال ہے کہ اگر خشکی کا تمام حصہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر مختصراً اس میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ زمین کا خشکی کا تمام حصہ ایک جیسا نہیں ہے، اور اس میں پہاڑ ہیں، سطح مرتفع ہے، میدان ہیں، ریگستان ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان کی سطح زمین پر کس کس قسم کی سطحیں نظر آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں پہاڑ ہیں، سطح مرتفع ہے، میدان ہیں، ریگستان ہیں، اس میں جنگلات بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ باب کے اس حصے میں پاکستان کی سطح زمین کے خد و خال کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو لینڈ سرفیس ہے یا سطح زمین ہے، اس میں کیا کیا ہے اور ان کی پھر تفصیل پڑھی جائے گی۔ بچوں کو باب کے متعلقہ متن کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب کے اس حصے میں وہ زمین کی سطح کے بارے میں کچھ عمومی باتیں جانیں گے۔ پاکستان میں سطح زمین کے خد و خال میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں وہ پڑھیں گے پہاڑوں کے بارے میں، سطوح مرتفع کے بارے میں، یہ سطح کی جمع ہے، میدانوں کے بارے میں، ساحلی علاقوں کے بارے میں اور ریگستانوں کے بارے میں۔ اور پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ لوگوں کے طرز زندگی پر طبعی ماحول کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جیسی زمین ہے، جیسی زمین کی سطح ہے، اس کے مطابق پھر لوگ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک متضاد پہلو بھی، متضاد اس سینس میں کہ جہاں وہ یہ پڑھیں گے کہ طبعی ماحول کے لوگوں کی طرز زندگی پر کیا اثرات ہیں، پھر وہ یہ بھی پڑھیں گے کہ انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر اثرات کیا ہیں، اور پھر آخر میں وہ پڑھیں گے لوگوں کے پیشوں کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں تدریسی تیاری کے لیے مشوروں کی جانب۔ پہلا مشورہ وہی معمول کا ہے
کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق باپ کے اس حصے کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ پھر ہے کہ نقشوں، کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد پاکستان کے پہاڑی سلسلوں، سطوح مرتفع، میدانوں اور ریگستانوں کے بارے میں وسیع معلومات حاصل کریں۔ میں یہاں ایک وضاحت کر دوں محترم ٹیچر، ہم نے اس سے پہلے نقشوں کے بارے میں پڑھا، تو آپ یہ نوٹ کر لیں یہ بات کہ نقشے عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے عنوان، چونکہ نقشے کا بھی عنوان ہوتا ہے کہ قسموں کے لحاظ سے ہم عنوان کی بات کرتے ہیں۔ ایک نقشوں کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل میپس یعنی طبعی نقشے، اور دوسری قسم ہے پولیٹیکل میپس۔ تو آپ اگر دیکھیں گے کوئی فزیکل میپ، طبعی نقشہ، تو اس میں آپ کو جگہوں کے، شہروں کے نام نظر نہیں آئیں گے، اس میں صرف آپ کو کہیں پہاڑ، کہیں سطح مرتفع، کہیں میدان، کہیں ریگستان، اور اس کا بھی ایک لیجنڈ دیا ہوتا ہے۔ پہاڑ اگر ہیں تو اس کا ایک خاص رنگ ہوگا، میدان کا ایک رنگ ہوگا، ریگستان کا الگ رنگ ہوگا۔ دوسرے ہیں پولیٹیکل میپ، سیاسی نقشے۔ پولیٹیکل میپ ہوتے ہیں جن میں پھر آپ کو جیسے صوبے ہیں، شہر ہیں، کوئی دارالحکومت ہے، صوبائی دارالحکومت ہے یا وفاقی دارالحکومت ہے، تو یہ آپ کو لائنیں وائنیں بہت ساری نظر آئیں گی، اور یہ چیزیں شہر وغیرہ وغیرہ، دریا، یہ آپ کو نظر آتے ہیں سیاسی نقشوں میں۔ اب یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ نقشوں، کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان کے پہاڑی سلسلوں، سطوح مرتفع، میدانوں اور ریگستانوں کے بارے میں وسیع معلومات حاصل کریں۔ وسیع معلومات تو ظاہر ہے اس فزیکل میپ کے علاوہ ہوں گی، لیکن مشورہ یہ ہے کہ جب فزیکل فیچرز کی بات کرتے ہیں تو آپ فزیکل میپ ہی دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ طبعی ماحول اور انسانی سرگرمیوں کے ایک دوسرے پر اثرات کو اچھی طرح سمجھیں۔ بنیادی طور پر نکتہ یہ ہے محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بھی بتائیں گے کہ طبعی ماحول جو ہے، فزیکل انوائرمنٹ اور ہیومن ایکٹیویٹیز، یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ جنگلات کی مثال دے دیں کہ جنگلات انسانی زندگی کے لیے کتنے مفید ہیں، کتنے ان کے فائدے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک طبعی ماحول کا حصہ ہے جنگلات، وہ انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں مثبت انداز میں۔ اب انسانی سرگرمیاں کیسے طبعی ماحول کو جنگلات کے حوالے سے متاثر کرتی ہیں کہ جنگلات کی مثال کے طور پر حفاظت نہیں ہوتی، جنگلات میں درختوں کو کاٹا جاتا ہے بہت برے طریقے سے، جس کو ہم کہتے ہیں بے دریغ کٹائی ہوتی ہے ان کی، یہ ہے وہ طریقہ۔ اب پہاڑ ہیں، کتنا پتھر کاٹا جاتا ہے، یہ ہے وہ طریقہ جس سے طبعی ماحول اور انسانی سرگرمیوں کے ایک دوسرے پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس میں آلودگی کی مثال بھی آپ دے سکتے ہیں، ہم نے زمین کو بھی خراب کر دیا ہے آلودگی پھیلا پھیلا کر۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ زمینی آلودگی کا اسی لیے ذکر ہوتا ہے نا، وہ آلودگی انسان ہی پھیلاتے ہیں۔ اب آخری مشورہ وہی معمول کا ہے کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ خد و خال، اس پہ میں نے تفصیل سے بات کر دی اس سے پہلے۔ اس کے معنی ہیں شکل و صورت۔ معاون دریا، آپ اگر نقشہ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ شاید بہتر طریقہ ہے، یا میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا، لیکن فی الحال یہ کہنا کافی ہے کہ وہ دریا جو کسی اور دریا میں آ کر ملیں وہ معاون دریا کہلائیں گے۔ اور آگے چل کے ہم جب متن سے متعلق تشریحات اسٹیج پہ پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح 4 دریا بلکہ 5 دریا یہ دریائے سندھ میں ملتے ہیں۔ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریبیوٹریز۔
عمودی سیدھی لمبی ستون جیسی، مرتفع اونچا بلند، یہ جب پھر اس کے ساتھ سطح ملتی ہے، سطح مرتفع جب کہا جاتا ہے، چونکہ یہ طبعی جو خد و خال ہیں کسی بھی جگہ کے، اور ہم چونکہ پاکستان کی بات کریں گے، سطح مرتفع وہ علاقہ ہوتا ہے جو ارد گرد کے علاقے سے ذرا اونچا ہو، بنجر، جہاں کچھ نہ اگتا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، بالکل فصل نہ ہو، وہ بنجر علاقہ کہلاتا ہے۔ بالائی اوپر کا اور زیریں نیچے کا۔ ڈیلٹا، یہ ڈیلٹا، اس کی وضاحت تو بعد میں شاید کہیں آ جائے، بالکل آئے گی جب ہم اس سے متعلق موضوع پڑھیں گے، لیکن ڈیلٹا تکونی شکل کا وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں دریا سمندر میں گرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی دریاؤں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، انہیں آپ دریا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مقصد یہ ہے کہ سمندر میں گرنے سے پہلے دریا کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتا ہے، تو وہ جہاں جس جگہ سے دریا چھوٹے حصوں میں بٹنا شروع ہو جائے، وہاں سے لے کر سمندر میں گرنے تک وہ جو پھر علاقہ ہے اسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے۔ معاش، روزی، گنجان، گھنا، پاس پاس، بالکل قریب قریب، عام طور پر یہ لفظ پڑھا جاتا ہے کہ گھنا جنگل۔ اب گھنا جنگل وہ جنگل ہوگا جس میں بہت زیادہ درخت ہوں اور وہ ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوں کہ درمیان میں جگہ بھی مشکل سے بچے۔ فضلہ، بچا ہوا، ویسٹ، یہ اس کی جمع فضلات ہے، اور یہ آبادیوں سے، فیکٹریوں سے، سیوریج میں بھی فضلات ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ آبیاری، پانی دینے کا عمل، جیسے آبپاشی ہوتا ہے نا، آبیاری بھی پانی دینے کا عمل ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ ایک تو 7 بر اعظموں کا منظر آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بچوں کو بھی اچھی طرح سمجھا سکیں، دکھا سکیں دنیا کے نقشے پر۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بس ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے، آپ کو شریک کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دنیا کے 3 الگ الگ حصے نظر آتے ہیں۔ بہت وقت چاہیے محترم ٹیچر اس کے لیے، لیکن میں آپ کو ایک انتہائی مختصر جائزہ پیش کر دیں۔ اب بائیں ہاتھ دیکھیے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں امریکاز، 2 امریکہ ہے نا، اوپر ہے شمالی امریکہ، اس کے ٹاپ پہ کینیڈا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آئیں تو بالکل خشکی کی ایک باریک سی پٹی آپ کو نظر آتی ہے، اور آپ یہاں شاید آپ کو واضح طور پر نظر نہ آئے، لیکن یہ جو باریک سی پٹی ہے یہ علاقہ ہے، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، ایک ملک ہے اس کا نام ہے پاناما۔ یہ پاناما کا علاقہ جو ہے یہ سب سے باریک پٹی ہے، بلکہ دنیا میں 2 ایسی نہریں ہیں جو سمندروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ یہ پاناما میں بھی ایک ایسی جگہ جہاں خشکی کا حصہ بہت بہت چھوٹا تھا چوڑائی میں، اس کو کاٹ کر پاناما نہر بنا دی گئی اور یہ 2 سمندروں کو ملاتی ہے۔ اور اس نہر کا فائدہ یہ ہے کہ بحری جہازوں کا طویل سفر اس سے بچتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی نے امریکہ کے دائیں بائیں سے، امریکہ ہی کے ایک طرف سے نیچے آ کے اگر اس نے امریکہ کے بائیں ہاتھ جانا ہے تو پہلے اس کو پورا جنوبی امریکہ کراس کر کے یہ نیچے ساؤتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے اس کے گرد گھوم کر واپس جانا پڑتا، طویل سفر۔ اب فائدہ یہ ہو گیا کہ پاناما نہر کے ذریعے بحری جہاز آرام سے جا سکتے۔ دوسری نہر آپ آ جائیں، سویز کینال، یہ ادھر مصر کے ساتھ، یہ بھی 2 سمندروں کو ملا۔ اچھا، میں نے بات شروع کی تھی کہ آپ کو 3 حصے نظر آتے ہیں دنیا کے نقشے پر، خشکی کے بڑے، تینوں تو بہت بڑے نہیں ہیں، ایک چھوٹا ہے۔ ایک تو امریکاز ہو گیا، یعنی شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، پھر ایشیا اور یورپ، یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا آپ ذرا اسکرین پہ دیکھیں، بالکل دائیں ہاتھ پہ، یعنی جنوب مشرق میں،
بالکل دائیں طرف نیچے یہ آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا چونکہ بالکل الگ ہے، ایک جزیرہ ہے، اس کے ارد گرد سارا سمندر ہے، اور اسی لیے اس کو الگ سے ایک بر اعظم شمار کیا جاتا ہے. تو یہ ہے آپ کے ساتوں بر اعظم، یعنی شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا، یہ 7 ہو گئے. اب ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے محترم ٹیچر، بچوں کو بھی آپ بتائیے گا، وہ ہے کہ یہ دیکھیں، آپ نے نقشہ دیکھا نا ابھی دنیا کا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایشیا اور یورپ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے اور بچے بھی پوچھ لیتے ہیں ٹیچر سے کہ ٹیچر یہ ایشیا اور یورپ کا بارڈر کون سا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس طرف ایشیا اور اس طرف یورپ. تو یہ اس لیے پھر میں نے یہ سمجھانے کے لیے محترم ٹیچر یہ آپ کے سامنے نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا، میں یہاں ایک ریکویسٹ کر دوں محترم ٹیچر آپ سے کہ یہ دیکھیں، ظاہر ہے آپ مطلب سنو مین کی سائٹ پہ دیکھ کے یہ ٹیوٹوریل سنیں گے، دیکھیں گے، فون پہ دیکھیں گے، اینڈرائڈ پہ دیکھیں گے، چھوٹی سی اسکرین ہے، کتنا اس میں بڑا کر کے دیکھ لیں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ریفرنس تو آپ یہاں سے لے لیں، آپ نوٹ کر لیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، نام نوٹ کر لیں نقشے کا. اس کے بعد یا تو آپ دنیا کے نقشے پر چلے جائیں، یا اگر وہ ایک ہی بر اعظم کی بات ہے تو بر اعظم کا نقشہ الگ سے دیکھ لیں، ایٹلس دیکھ لیں، ایٹلس میں آپ کو بہت سی معلومات مل جائیں گی. بہرحال اس نقطے پر آ جاتے ہیں کہ بر اعظم ایشیا اور یورپ کی حد بندی کیا ہے، بارڈر کیا ہے. تو یہ ہیں، یہاں آپ غور سے دیکھیے گا، ایک تو ہے کہ یورل کا پہاڑی سلسلہ، یورل ماؤنٹینز ہیں جو آرکٹک سے شروع ہوتا ہے، اوپر نارتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا آرکٹک اوشن، آرکٹک سے شروع ہوتا ہے اور نیچے یہ بحیرہ کیسپین تک آتا ہے. یہ بحیرہ کیسپین سی، یہ جو آپ کو سارا یہ علاقہ نظر آ رہا ہے، تو آپ ذرا یہ عریبین سی اور ریڈ سی کے اوپر ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو کیسپین سی نظر آئے گا لکھا. اور یہ جو سلسلہ ہے یورل ماؤنٹینز کا، کیسپین سی کا، اس کے بعد یورل ریور بھی ہے، اور پھر ایک لمبا سلسلہ ہے کوکیسس ماؤنٹینز کا، ان کو کہتے ہیں کوکاف. شاید آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا ہو کہ کوکاف کی پریاں مشہور ہیں. کہتے یہ ہیں کہ یہ پریاں یہ کوکیسس ماؤنٹینز پہ رہتی. اس کے بعد اسی جو براعظم ایشیا اور یورپ کی حد بندی ہے، اس میں ابنائے باسفورس بھی ہے، اسٹریٹ آف باسفورس. چونکہ ترکی جو ہے، یہ آپ یاد رکھیں محترم ٹیچر، بچوں کو بھی بتائیں کہ ترکی وہ ملک ہے، اور رشیا بھی، کہ جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ترکی کا یورپ میں آتا ہے، باقی سارا یہ ایشیا میں ہے. اچھا، اس کے بعد ہے دریائے سندھ کے معاون دریا. میں مختصراً چونکہ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا لفظ معاون کے حوالے سے، اب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے کہاں سے یہ دریائے سندھ آ رہا ہے، اور نیچے آتے آتے سندھ میں داخل ہونے سے پہلے پنجاب میں اس میں 4 دریا تو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. نیچے سے اوپر جائیں، دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے چناب، دریائے جہلم، ایک 5واں دریا بھی، چونکہ پنجاب کو پنج آب کہتے ہیں کہ 5 دریاؤں کی سرزمین. یہ دریا تھا، اب تو کہنا چاہیے بیاس، جو ستلج میں ملتا تھا کہ، اور ستلج پھر آ کے دریا سندھ میں ملتا. اس کے بعد ہے کاشتکاری، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سبسسٹنس فارمنگ. سبسسٹنس کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف گزر بسر کے لیے تھوڑی سی زمین اور اس کی کاشتکاری. سرگرمیوں اور عملی کام کے حوالے سے یہ صفحہ نمبر 59 پر، جس کا حاصل تعلم ہے نمبر 8، اس میں سرگرمی ہے، آپ دیکھ لیجئے کتاب کھول کے صفحہ نمبر 59 پر، کہ استاد کی مدد سے بتائیں کہ خوراک کیسے کیسے ضائع ہوتی ہے اور ہم اس ضیاع کو کیسے روک سکتے ہیں. اس میں پھر میں جو تجویز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طلباء سے متفقہ غور و فکر کروائیں، یعنی برین سٹارمنگ کرائیں، اور اپنی طرف سے درج ذیل طریقے شامل کریں جن سے خوراک ضائع ہو. اور روکنا پھر ظاہر ہے، ان چیزوں کو روک دیں گے تو خوراک ضائع ہونے سے رک جائے گی. ضرورت سے زیادہ خریدنا، پھلوں اور سبزیوں کا پڑے پڑے خراب ہو جانا اور پھر پھینک دینا،
ضرورت سے زیادہ پکانا اور بچا ہوا پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ پلیٹ میں ڈالنا اور بچا ہوا پھینک دینا۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔